बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास में उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। ये ऑनलाइन क्लासेस का तीसरा लेक्चर है जो आज हम करने जा रहे हैं। हमने ये रीज़न्स स्टार्ट की थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पाकिस्तान में। इससे पहले जो है हम दो रीज़न्स जो हैं उनको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो रीज़न्स जो हैं आपने कंप्रीहेंड कर ली होंगी, अंडरस्टैंड कर ली होंगी। एक चीज़ का है, जैसे आप लोग क्लास में थे वैसे ऑनलाइन मोड में भी आप लोग वैसे हैं कि आप लोग सवाल नहीं करते। या तो मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ या आपको समझ कुछ नहीं आता। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर हो रही है। बहरकैफ आज जो हम इन रीज़न्स की, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रीज़न्स हैं, उसकी तीसरी रीज़न को जो है हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान। एक थोड़ी सी जो है हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं हम पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उनका, कि कौन से वॉच डॉग हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी मुनक़िद हुए हैं 11-12 दफ़ा, तो उनको कौन से वॉच डॉग मॉनिटर करते हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, यूनाइटेड नेशंस के भी, यूरोपियन यूनियन के भी जो है, और पाकिस्तान का भी जो है फाफा, उनका भी ज़रा रोल डिस्कस करेंगे इसमें। कि और दूसरा हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है क्यों ज़रूरी है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है पाकिस्तान में वो क्यों ज़रूरी है, और कौन से की इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से इलेक्शन और सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। आखिर में जो है हम थोड़ा सा कोई सजेशन देने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। ठीक है, तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। बच्चों, पाकिस्तान की जो तारीख है, जो इसकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, दैट इज़ वेरी टर्बुलेंट। कोई रोशन तारीख नहीं है, कोई अच्छी तारीख नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि 14/10/1947 को माजी वजूद में आया। पाकिस्तान ने 47 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक बहुत सारे क्राइसिस फेस किए हैं। उन क्राइसिस की नेचर कोई भी है, बहुत सारी हैं, मगर यहाँ पे हम जो नेचर जो जनरल इलेक्शंस के हवाले से उनको डिस्कस करने लगे। तो किसी भी मुल्क का एक फंक्शनल और अफेक्टिव जो सियासी निज़ाम होता है वो उस मुल्क की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करता है। तो मुल्क जो है महफूज हाथों में है, पॉलिटिकली स्टेबल है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत अहमियत का हामिल है कि आपके मुल्क के अंदर आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है फ्री हो। जब पॉलिटिकल सिस्टम फ्री होगा फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और उसके फिर जो इलेक्शंस होते हैं, जो आगे मैं चल के बताऊंगा फेडरेशन यूनिट्स के बारे में सारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। अगर माजी से कंपैरिजन किया जाए तो 2013 के इलेक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स जनरल इलेक्शन में की गई, जो अगर उसको हम कंपेयर करें अगर 2013 के इलेक्शन को तो 1970 से 2008 के दौरान जितने भी इलेक्शन हुए तो उनको कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई इलेक्शन मुनक़िद कराने के हवाले से, जिस तरह
ممبرس کو بے بریک پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ پروسیشنز کے حوالے سے کچھ بہتری ہے. اگر ہم کلوز ایگزامن کریں یا ہسٹوریکل ریویو کریں پاکستان کے پہلے 10 الیکشنز کا، جو اہم پولیٹیکل الیکٹرل ریفارمز ہیں وہ آج بھی ہمیں چاہیے. There has to be some electoral reforms to fulfill the criteria of international ground of standards کے حوالے سے. تو پاکستان کا جو الیکٹرل سسٹم ہے it is not up to the date or it is not up to the mark or it is not, we cannot compare it with the international standards. کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی جمہوری ملک کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہوتا ہے اور جو لیگل فریم ورک ہوتا ہے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے تو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کے اوپر ریگولر اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہیں اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ماڈیفکیشن نئی ریفارمس لے کر آنی پڑتی ہیں. اس وقت تک دنیا کا جو سب سے بہترین نظام ہے جو گڈ گورننس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ جمہوریت کہلاتا ہے. جمہوریت تبھی پنپتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن پروسیجرز قائم ہوں. اور دین یہ نیکسس کیوں ہے between good governance and the free and fair transparent elections. تب یہ نیکسس جو ہے بہت اچھا کام کرتا ہے. کسی بھی ملک کے لیے جو سیاسی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کی پابندی کی جائے، انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں. بیسک ہیومن رائٹس میں اس میں پھر جو انفرادی سیاسی حقوق ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ اور ریکگنائز کرنا جو ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ میں بات اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجولز جو ہیں دے مسٹ ہیو دیئر اون چوائس ان دا الیکشنز. وہ اپنی مرضی سے جو ہے اپنا جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ووٹ دیں. ان کے اوپر کسی قسم کا اپریشن یا پریشر نہ ہو. فری اور بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ اپنے پسندیدہ ریپرزینٹیٹیو کو ووٹ دیں. جو انڈیویجولز ہوتے ہیں they have right to keep vigilance and aware on the election process and to monitoring such activities before and after election publish the reports in the country. They become basic feature of free and fair election practices in a country with good governing principles. جہاں پہ گورننس کے اچھے اصول رائج ہوں گے تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ وٹنس کر سکتے ہیں. کسی جو ادر دین پاکستان جو دوسرے ممالک ہیں جو مغربی جمہوریت ہے ان میں آپ یہ پرنسپلز جو ہیں ان کو اچھی طرح سے وٹنس کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں برطانیہ میں کچھ عرصہ گزارا تو میں نے تو 2-3 جنرل الیکشن دیکھے ہیں. میں نے کبھی وہاں سیشنس میں دیکھے، کبھی وہاں پہ جو ہے ویسے نہیں دیکھی جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں. کبھی میں نے ٹھنڈے میں دیکھی، کبھی میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا گرمیوں کا ناشتہ کرتا ہوا. الیکشن ہوتے ہیں صبح سے لے کر رات تک کھولے لوگوں میں جاب بھی کرتے ہیں وہ شام کو شام کو جاب کرتے ہیں صبح وہ اپنا کراس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب بات ہے جب ایبسنس ہوتی ہے نا کسی بھی سوسائٹی ملک کے اندر کوئی فیئر الیکشنس کی کیا آپ کو آرڈرلی چینج ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. ایک پیسفل ٹرانزیکشن آف جو اقتدار ہے اٹ ہیز ٹو بی گورنمنٹ in a society by conducting free and fair elections.
अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, जिसमें आप उमर कज़ाफ़ी को देख लें, लीबिया में कई अशरों तक हुकूमत करता रहा, सद्दाम हुसैन को देख लें इराक में, या बशार अल असद को सीरिया में देख लें। अब ये जो मैंने 3 मिसालें आपको दी हैं, ये किस चीज़ को शो करती हैं? इस चीज़ को शो करती हैं देयर वाज अ लैक ऑफ ऑर्डरली चेंज लीडिंग टू पॉलिटिकल वायलेंस, और वहाँ पर सियासी इंतशार और आज भी ममालिक को शक देखते हैं मुल्क तबाह हो चुके हैं, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, कोई भी एस्पेक्ट देखते हैं इसमें तबाह हो चुके हैं। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कामयाब हुए हैं किस चीज़ में, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग में, फ्री और फेयर इलेक्शंस के हवाले से, और देयर हैव अ गुड गवर्नेंस, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल वायलेंस भी हो जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मिसाल के तौर पर इंडिया है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है। अब इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, मगर वहाँ पे भी इश्यूज हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस है, अदम इस्तेहकाम, इंतशार की सियासत की जाती है, जिसका आज का बीजेपी को देख लें, RSS का विंग है, टेररिस्ट विंग है, दे एब्सोल्युटली अगेंस्ट द मुस्लिम राइट्स और मिनॉरिटीज़ जो हैं खिलाफ हैं, काम करते हैं, जहर उगलते रहते हैं, उनको मुल्क से निकल जाने को कहते रहते हैं। ऐसे कानून सी ये जो कश्मीर में उन्होंने एक्ट नाफिज किया है, बेसिक जो आइडेंटिटी है, जो नेशनलिटी है, उसको ख़त्म करने का एक उन्होंने शब्द मारा। तो इस किस्म की हरकत होती रहती है इंडिया के अंदर भी। बेशक इसके कि वो एक जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। एक दूसरा जो है इंडिकेटर जो है गुड गवर्नेंस का, जो मैंने डिस्कस किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, the existence of free and fair elections by which government officials are selected is essential for people to have a say in government. कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है हुकूमती पार्टियों की तरफ से, विदाउट गिविंग द अपोजिशन द राइट टू कम्पीट इन अ फेयर वे। इस चीज़ की झलक आप हमेशा पाकिस्तान में देखेंगे। 1970 में, आज पाकिस्तान की तारीख में कहा जाता है कि 1970 का जो इलेक्शंस था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। उसके बाद वैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं 2018 तक भी कोई इलेक्शन को कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। हमेशा जो भी पार्टी जीत जाती है उसके ऊपर दूसरी पार्टी यहाँ जो है वो फिंगर पॉइंट करती हैं, मडस्लिंग करती हैं, रिगिंग के इल्ज़ाम लगाती हैं, और ये सिलसिला फिर पूरे 5 साल चलता रहता है। 2013 का इलेक्शन देख लें, 2008 का इलेक्शन देख लें, या 2018 का इलेक्शन देख लें, तो इसमें जो है रिगिंग के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा चुके हैं पाकिस्तान में हमेशा। पाकिस्तान जो है, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या जमहूरी माशरे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव और इंक्लूसिव होता है। तो जितने भी इलेक्टोरल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश करता है जो वहाँ का इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। अब उसकी वजह से फिर आपके इलेक्शन सही तरह से मुनक़द होते हैं, एक अच्छी जमहूरी हुकूमत इलेक्ट या सेलेक्ट होकर इक़्तिदार में आती है और लोगों के खिलाफ बहबूद के लिए वो काम करते हैं। अब पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में एक ब्लॉक वोटिंग सिस्टम जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। अब ब्लॉक वोटिंग सिस्टम क्या होता है कि लोग जो हैं दे डू नॉट यूज देयर वोटिंग राइट विद देयर ओन सेंस एंड दे जस्ट यूज इट ऑन द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ द ट्राइब, सरदार चौधरी जो देहातों के होती हैं। इसको भी हम इस कंसेप्ट को जो है सूडो डेमोक्रेसी कहते हैं, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपनी पीक के ऊपर है। इस तरह से अब आप लोग भी देहातों में से, आपकी क्लास में से भी होंगे, मैं भी देहात में से हूँ।
بیچارے غریب لوگ کے ساتھ آپ کے ہمسائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی زمینوں کے لیے حکومت سے سپورٹ کرتے ہیں. جو بھی سردار پردھان صاحب جو بھی لوگوں کا بڑا سرپنچ ہوتا ہے ملک صاحب تو وہ ہمیشہ وہ اس کی مدد سے دے بے شک وہ غلط آدمی کی سپورٹ کیوں نہ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے لوگوں کو دنیا میں ہر جگہ ختم ہوتی ہے اور اس میں چاہے آپ کو کسی نہیں ملے گا. یہ صرف ڈیولپنگ کرتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تو یہاں پہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ہو گیا جو آرٹیکل 21 ہے ہمارے آئین کا تو کیا کہتا ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ حکومت میں اپنا رول پلے کرے, حکومت میں ایک پارٹ کرے, ڈائریکٹ اور پروفیسنگ جو ہے ٹھیک ہے. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This will have to be expressed in periodic and general elections, which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. یہ آرٹیکل 21 ہے جو کسی بھی انسان کے جو سیاسی حقوق ہیں ان کو گارنٹی کرتا ہے اور ان کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب اس کے بعد ہے بچوں الیکٹورل ارینجمنٹ ان پاکستان. پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک فیڈریشن ہے, اس کے 4 فیڈریٹری یونٹس ہیں. ٹھیک ہے. پروونسز ہیں جو ایک کامن لا کے نیچے کام کرتے ہیں, جس طرح یو کے میں, آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں جو کامن لا نافذ رائٹ ہے. جو سپریشن آف پاور ہے وہ بالکل سملر ہے جیسے یو کے آسٹریلیا میں ہے. کس طرح لیجسلیچر ہے, آپ کے ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے. انڈر پاکستانی کانسٹیٹیوشن فریم ورک elections are to be held after each 5 years, which in fact more often happen earlier before completing the tenure of the government. سوائے ان پچھلی 2 حکومتوں کے اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں 10 الیکشن ہوئے کسی ایک حکومت نے بھی اپنا آئینی مدت پوری نہیں کی. اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی تھی, ماشاء اللہ لگ جاتے تھے, ایشوز کریٹ کیے جاتے تھے, ہرڈلس ڈالی جاتی تھی حکومتوں پہ کام کرنے کے لیے. لیکن جب پیسفل ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا حکومتوں کی تو وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے غلطی کی ہے کہ وہ غلطی نہیں کریں گے. اس وقت یہ بہت زیادہ انکریجنگ سی سچویشن ہوتی ہے. ہماری سیاسی تاریخ کی اتنی لمبی نہیں ہے, 70 سالہ پاکستانی تاریخ, اور آج ہم جن ملکوں کی ایگزامپل دیتے ہیں امریکہ کی, برٹن کی, کچھ سبھیاں ان کو لگتی ہیں لرن کرتے ہوئے آج وہ اس قابل ہونے اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم ان ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ٹرانزیکشن جو ہے گزار کی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آرڈرلی چینج ہو گورنمنٹ کا, اگر وہ ہوتا رہے گا تو ہم بھی اپنے غلطیوں سے سیکھتے رہیں گے اور ایک دن ہمارے ملک میں پھر الیکشن ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. اب یہ میں جیسے آپ کو الیکٹرل مینجمنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا. پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے میجورٹی جو ہے وہ نان پریزیڈینشیل الیکشن ہوئے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, الیکٹڈ بائی دی نیشنل اسمبلی, فیڈرل گورنمنٹ, وائل پرائم منسٹر ایٹ دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے. جو ہمیشہ جو فیڈرل پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو الیکٹ کرتی ہے. چیف منسٹر جو ہے وہ پروونسز میں الیکٹ ہوتے ہیں. unlike آسٹریلیا, پاکستانی الیکشن is based on first past the post voting method instead of preferential voting. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہسٹری آف الیکشن جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بچوں. آج تک جو پاکستان میں 12 الیکشن ہوئے ہیں 1962 سے لے کر 2018, 1917-47 سے لے کے 1962 تک پاکستان میں کوئی الیکشن جو ہے جنرل الیکشن جو ہے ان کا انعقاد نہیں ہوا.
تقریباً 15 سال کا عرصہ تھا. After its first ever election in 1960, 11 دوسرے الیکشن ہوئے رینڈملی, یعنی 1965 میں ہوا, 70 میں ہوا, 70 میں, 85 میں, 88 میں, 90 میں, 93 میں, 97 میں, 2013, 2018 کے اندر جو پہلا الیکشن تھا 1970 کے, جس میں پہلے بتا دیا جنرلی کنسیڈرڈ فیئرسٹ الیکشن ان دی ہسٹری آف پاکستان. انفارچونیٹلی جتنے بھی ریمیننگ الیکشن ہوا فیلڈ اینڈ فکس. ٹھیک ہے, اب جو آبزرویشن ہیں پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہیں دے ہیو اے ویری بگ مکسڈ اوپینین. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ UNDP جو ہے یونائٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام, اس نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جو 49% ووٹرز ہیں وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے جس نے الیکٹورل سسٹم سے, اور 55% الیکٹورل ریکویسٹڈ لوکل گورنمنٹ فار الیکٹورل ریفارمس. جو 55% ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے الیکٹورل ریفارمس کو, گراس روٹ لیول سے بھی سجیشنز آنی چاہیے الیکٹورل ریفارمس کے حوالے سے. اب اس کے بعد آیا کہ یورپین یونین الیکشن آبزرور مشن EUEOM جس کو بولتے ہیں, انہوں نے بھی آبزرویشن سے نوٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان کا جو فنڈامنٹل پرابلم جو ہے وہ لیگل فریم ورک ہے کہ امپلیمنٹیشن ہے, اور اس کی کوئی سرٹن پروویژنز ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فیوچر پروسیس ہوگا الیکشنز کا وہ ولنریبل ہوگا, کہ اس میں مال پریکٹس ہوگی, اور جو پوری اوبلیگیشنز ہوتی ہیں جن کو کرائٹیریا ہوتے ہیں جن کو میٹ کرنا چاہیے اس کو وہ کبھی میٹ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, فافن پاکستان کے اندر اس کے مطابق جو ہے پل ڈاٹ ہے, ان کی بھی آبزرویشنس ہیں بچوں کو. اب یہ ریڈنگس کے اندر ہیں تو آپ خود ہی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. اب جو کی ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, انسکسیسفل الیکشن اور سسٹم فیلئر کے حوالے سے, دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ. کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو 1956 میں قائم ہوا تھا پاکستان میں, جس کا جو ایک انڈیپینڈنٹ فیڈرل انسٹیٹیوٹ تھا, اس کی مقصد اور اس کی رسپانسبلٹیز کیا تھیں کہ آرگنائز اور کنڈکٹ کرے اسٹیٹ پارلیمنٹ, پروونشل لیجسلیچر, لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو. اس کے 5 ممبرز ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں, آؤٹ آف 4 ممبرز آر فرام ایچ آف دی 4 پروونسز, جو ہر صوبے میں سے ایک ایک لیا جاتا ہے, جس کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ارسپیکٹو آف پاپولیشن اور ادر کسی اس میں سے. Bureaucracy, executive, legislature, all are equally responsible for the system failure in Pakistan, and this is the main reason why the Election Commission has remained outdated and incurable so far. جو further appointment of the Chief Election Commission کی, and the 4 ECB members by political party also major fact of fixed election. جب سیاسی حکومتیں جو ہے بندوں کو سلیکٹ کریں گی تو ظاہری بات ہے وہ اس بندے کو سلیکٹ کریں گی جو ان کی ہیلپ کرے گا الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے میں. جو ایک بالکل ان نیچرل قسم کا, ان فیئر قسم کا سسٹم ہے, اور اس سے کیا ہوگا جب آپ کی مرضی کے آدمی اگر دے ول ہیلپ یو, الیکشن فیئرنیس ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا, جتنا پاکستان میں لوگوں کا اعتماد یا جو ہے اٹھا ہوا ہے الیکشنز کے اوپر سے. جو کرنٹ سیٹ اپ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, اٹ از کنٹرولڈ بائی ایگزیکٹو اینڈ اٹ از ایویڈنٹلی ڈس فنکشنل بائی دی اسٹیبلشمنٹ. نیپوٹزم, فیوریٹزم, جو اس کی آرگنائزیشنل فنکشننگ ہے اس کو ڈسٹروائے کر رہی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بائی دا ٹائم ہے. اب اس میں کچھ میجر سجیشنز ہیں, کچھ ہیں بچے, اس کو جو ہے آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا. اگر اس لیکچر میں کسی قسم کا ایشو, کوئی پرابلم ہو, یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. اس کی ریڈنگ اور جو لیکچر ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ کر دوں گا, آپ اس کو سنیں. یہ جو آخری ہے کنٹری الیکٹرل ریفارمز اینڈ میجر سجیشنز والا پورشن جو ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں,
یہ آپ لوگوں نے خود اس میں سے دیکھنا ہے، یہ ایک آپ کی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، اور مجھے بھی اگر آپ سجیشنز کوئی اپنی طرف سے دینا چاہیں، یور سجیشنز آر مور دین ویلکم. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.